بچوں، ہماری آج کی اس کہانی کا نام ہے پیارا بنی، جو ایک چھوٹے سے خرگوش کے بارے میں ہے جو دو بچوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ مسٹر مائیکل ایک بہت ہی امیر بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی ان گنت کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ان کے دشمن بن چکے تھے، جو انہیں بزنس میں نقصان پہنچا کر خود آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئی تھی۔ دو بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اور چھوٹی بیٹی۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ گھر میں ڈھیر سارے نوکر چاکر تھے جو بچوں کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ مسٹر مائیکل کو اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر رہنا پڑتا تھا۔ بچوں کے پاس ڈھیروں کھلونے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پالتو جانور بھی پال رکھے تھے۔ ایک پیاری سی بلی جو سارا دن گھر میں گھومتی پھرتی اور تماشے کرتی، جسے بچے بہت محظوظ ہوتے۔ ایک کتا پال رکھا تھا جو گھر کی حفاظت بھی کرتا اور بچوں کے ساتھ رہتا۔ وہ اپنے مالک کا پورا وفادار تھا اور ضرورت پڑنے پر جان بھی دے سکتا تھا۔ مسٹر مائیکل نے بہت سارے گھوڑے بھی پال رکھے تھے جس پر وہ خود اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو شوق سے سواری کراتے۔ غرض ان کی کوشش تھی کہ بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ پڑھائی کے بعد اپنا باقی وقت اچھا گزاریں۔ سب سے دلچسپ پالتو جانور تو وہ خرگوش تھا جس کا ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سفید اور ہلکے گرے رنگ کا خرگوش، جس کا نام ان کے بچوں نے بنی رکھا تھا، بہت چھوٹا سا تھا جب وہ ان کے پاس آیا۔ وہ مسٹر مائیکل کے کسی دوست نے ان بچوں کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ بنی اتنا کیوٹ تھا کہ بچے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ چھوٹا سا ننھا سا خرگوش بچوں کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ دونوں اس سے بہت مانوس ہو گئے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ خود بچے ہو کر انہوں نے بہت لاڈ پیار سے اس خرگوش کو پالا۔ کبھی اسے کھانے کی میز پر بٹھایا ہوتا، کبھی وہ بچوں کی گود میں تو کبھی ان کے بیڈ میں دکھائی دیتا۔ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جاتا تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ اب بنی بڑا ہو چکا تھا اور اس وقت وہ بہت خوش ہوتے جب وہ کتاب خرگوش کے سامنے رکھتے، اسے پاپا کا چشمہ پہناتے اور وہ ایسے ایکٹنگ کرتا جیسے کتاب پڑھ رہا ہو۔ کوئی اجنبی دیکھ کر مان ہی نہ سکتا تھا کہ خرگوش پڑھنا نہیں جانتا۔ ایسے میں بچے اسے پڑھاکو بنی کہتے اور خرگوش خوشی سے گھر میں چھلانگیں مارتا پھرتا۔ اس دن رات بڑی اندھیری تھی جب ایک چور کہیں سے آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستگی سے گھر کی دیوار پار کی۔ سامنے ہی ان کا کتا لان میں موجود تھا۔ کتا اسے دیکھ کر بھونکا نہیں بلکہ آہستہ سے گھرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ آنے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی ایسا شخص تھا جسے کتا پہچانتا تھا، مگر وہ اس کے اس طرح آنے پر حیران تھا، اس لیے صرف گھرایا تھا۔ وہ شخص کتے کے پاس گیا اور اچانک سے ایک انجیکشن نکال کر کتے کی گردن میں گھسا دیا۔ کتا ذرا تڑپا، پھر فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا۔ چور اندر گیا اور خرگوش کے پنجرے سے بنی کو نکالا اور بیگ میں ڈالا اور خاموشی سے دیوار پھلانگ کر بڑی سڑک کی طرف آ گیا۔ وہاں سے اس نے ایک بس پکڑی اور بنی کو لے جا کر ایک پرانے گھر کے چھوٹے سے ڈربے میں بند کر دیا۔ بیچارہ بے زبان بنی سخت پریشان تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ صبح جب بچوں نے خرگوش کو غائب پایا تو سخت پریشان ہوئے۔ کتا اب ہوش میں آ چکا تھا اور غصے میں نظر آتا تھا۔ گھر سے اور کچھ غائب نہ تھا۔ مسٹر مائیکل کو پتہ چلا تو وہ سخت حیران ہوئے کہ آخر چور نے صرف وہ خرگوش ہی کیوں چرایا، مگر وہ نہ جانتے تھے کہ اس معمولی چوری کے پیچھے چور کا مقصد انہیں بڑا نقصان پہنچانا تھا۔ دراصل یہ چوری مسٹر مائیکل کے ایک کاروباری رقیب نے کرائی تھی جو دوست کے روپ میں دشمن تھا۔ وہ ان کے گھر اکثر آتا جاتا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ مسٹر مائیکل اپنے بچوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے بچوں کی بنی سے محبت بھی دیکھی تھی۔ کل مسٹر مائیکل کی کوئی اہم میٹنگ تھی جس میں ان کا جانا ضروری تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ جب بچوں کا پیارا خرگوش غائب ہوگا تو وہ سخت پریشان ہوں گے اور ان کی وجہ سے مسٹر مائیکل بھی پریشان ہو جائیں گے اور میٹنگ میں نہ جا پائیں گے۔ وہی ہوا، بچوں نے کھانا تک کھانے سے انکار کر دیا۔ بیٹا الگ پریشان تھا اور بیٹی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ بستر میں لیٹی اپنے کھلونے کے ساتھ لپٹی مسلسل رو رہی تھی۔ اس شخص نے نہیں سوچا تھا کہ مسٹر مائیکل اتنی معمولی چوری پر پولیس بلائیں گے، مگر مسٹر مائیکل بڑے سمارٹ نکلے۔ وہ اپنے بچوں کی پریشانی جلد دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پولیس کو بلایا اور پولیس تو پھر چوروں کو پکڑ ہی لیتی ہے۔ چند گھنٹے کی تفتیش کے بعد پولیس نے پیارے بنی کو برآمد کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ چور بھی پکڑ لیا۔ بچوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ آخر ان کا پڑھاکو بنی ان کے پاس واپس آ گیا تھا۔ مسٹر مائیکل نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور اپنی میٹنگ پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی ختم ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔